ليت الكواكب تدنو لي فأنزمها تقود وزئر فما أرزانة قلمي. ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ میرا یہ کاغذ اور قلم اس قابل ہی نہیں کہ میں اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں دوں۔ اے کاش آسمانوں کی بلندیوں پہ چمکتے ہوئے ستارے اگر ہاتھوں کے کنٹرول میں ہوتے تو میں اس کام کو جوڑ جوڑ کر رب سے محمد لکھتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح و ثنا بیان کرتا۔ میں نے ذاتی طور پر بھی سیرت کا جتنا مطالعہ کیا ہے اس کا جو اینڈ ہے اگر بیان کرنا چاہیں تعریف کرنا چاہیں تو وہی ہے جو پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی نعت میں فرمایا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ دنیا کتھے جاوے۔ ہمارا مقام ہی کام ہے، بس ہم تو امتی ہیں اور آپ کی محبت میں مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں، صرف محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کی شان بیان کرنا شاید ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا یہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ نماز کے بعد پھر آگے تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس محفل میں بڑے بڑے شخصیات موجود ہیں، نعت خواں بھی ہیں، درس دینے والے مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت کو سمیٹتے ہوئے ہم آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں آج ہم انہی سے وقت اس سے قبل صرف چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کے انسان کو پاک کر لیا اور اس کی پاکی کا طریقہ بھی بتایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اس اسم ذات کے ساتھ، اور پھر فصلہ وہ نماز اور عبادت کرتا رہا۔ اور جو چیز تمہیں تزکیہ سے روکتی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو زیادہ مؤثر سمجھ لیا ہے۔ کیسا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ میرے والد محترم نے ہماری تربیت اس انداز سے کی اور ان کی ایک ہی دعا تھی کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، اور میں نے خاص طور پر ان کی زندگی میں ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی دین کی خدمت کروں گا، تبلیغ کروں گا اور بلا معاوضہ کروں گا۔ اس کا کوئی معاوضہ، کوئی کسی قسم کا کوئی دنیاوی مفاد اس کام سے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک عالم دین بنوں، مجھے وہ ایک مدرسے میں داخل کرانا چاہتے تھے، میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے کالج میں داخل کرائیں، مدرسے میں داخل نہ کروائیں، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو کام آپ مجھ سے دینی مدرسے میں تعلیم دلوا کے لینا چاہتے ہیں میں اس کام سے پیچھے نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، الحمدللہ مجھے 20-35 سال ہو گئے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، اور اس کام میں اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، اور بالکل ایسا ہی ہوا، بلا معاوضہ ہی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ۔ قرآن کی دعوت یہ زندگی کا ایک مقصد اللہ رب العالمین نے دیا، اور اس مقصد کو لے کر اس ایک مقصد پر اپنی زندگی کو فوکس رکھا۔ اس میں دو چیزیں تھیں۔ جب میں نے انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا۔ اگر اس کو ایک ہی بات میں بیان کیا جائے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ وہ دین کی تبلیغ کے لیے تمام انبیاء نے دین کی تبلیغ کا کام کیا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ ایک تو یہ کام بڑا عظیم تھا، یعنی یہ سب سے بڑا کام ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، وہ دین کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنی ذات کو ڈسکور کرے، اپنی ذات کے اندر پائی جانے والی جو قدرت نے صلاحیتیں دی ہیں انہیں ڈسکور کرے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں نے مختلف فیلڈ میں دین کا کام کرنے کی کوشش کی اور کیا، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ کامیابی اور سب سے زیادہ
ذہنی طور پر اطمینان ملا، وہ یہی دعوت دین اور تبلیغ کے کام سے۔ قرآن پھر انسان جس طرح کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی دوست اور اسے ساتھی دیتے ہیں۔ گجرا والوں نے محترم پروفیسر وکیل فاروقی صاحب جس طریقے سے قرآن کی دعوت کا اور تبلیغ کا کام کر رہے ہوئے تو پورے پاکستان کے سامنے ایک رول ماڈل تھا۔ اتنا خوبصورت کام کہ قرآن کے یہ جو قرآن آسان کورس کی اصطلاح ہے یہ بھی انہیں کی ہے۔ یہ قرآن آسان کورس کرواتے ہیں، آئیے دین سیکھیں، اس طرح کے قرآن کرواتے ہیں، روحانی تربیت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے قرآن کر لینا اور صرف یہ کہنا کہ بڑی حاضری تھی اور بڑے قرآن کامیاب ہوئے، اس سے بہت بہتر ہے کہ دلوں کو بدلا جائے۔ اگر دل نہیں بدلے، دل نرم نہیں ہوئے اور آپ کے اندر عشق رسالت کی چنگاری نہیں پھوٹی اور آپ اپنے اللہ کی محبت میں مست نہیں ہوئے تو پھر سمجھیں کہ کام میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ موجود ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر خلوص ملتا ہے، محبت ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ دل میں پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا، جب میرا شیخ محترم سے رابطہ ہوا میں نے یوٹیوب پر ان کے درس سننا شروع کیے اور ان کے درس سے نوٹس لینا شروع کیے۔ ابھی بھی یہ جو 17 دن کا ہم نے قرآن کورس کروایا ہے، شیخ نے یہ کورس میرے خیال میں 2007 میں کروایا تھا، جس میں سورہ یاسین تھی، سورہ حجرات تھی۔ میں نے ویب سائٹ سے آڈیو درس نکالے، ان سے نوٹس تیار کیے اور ان سے یہ، اور الحمدللہ پہلے بھی مختلف تفاسیر کا مطالعہ بھی رہا، مختلف علمی شخصیات سے سیکھتے بھی رہے، لیکن جس طرح قرآن کو شیخ محترم نے سمجھا اور پیش کیا وہ ایسے لگتا تھا کہ میرے اندر کی بات ہے، میرے الفاظ ہیں جو شیخ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اور قرآن کو سیکھنے کا جو ایک اسلوب اور طرز بیان ہے وہ جو شیخ بیان کر رہے ہیں، شاید یہ میرے اندر کی بات ہے اور قرآن یہی پیغام دے رہا ہے۔ پھر الحمدللہ ان کی صحبت ملی اور پچھلے سال ان کے مرکز میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ 10 دن جو وہ اعتکاف میں گزرے، بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی کا ایک حاصل تھا۔ وہ 10 دن آنکھیں خشک نہیں ہوئی، اور یہ آنسو ڈر کے نہیں تھے، یہ محبت کے تھے، یہ عشق کے تھے، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ایسی کیفیت رہی کہ ایک مستی کی سی کیفیت تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ ضمیر اور دل روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس بات کی سمجھ آئی کہ پھر واقعی پھر کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جو اللہ والوں نے بات کی ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نیک اور خالص اور اچھا شاعر اور اچھا مرشد جو آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کے دلوں کا زنگ اور میل اتارتا ہے، یقیناً وہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ دیا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو احسان عظیم بنا کر بھیجا ہے، اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آسمان کے رب نے تم پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر کو تمہارے درمیان بھیجا، اور میرے محبوب نے آ کر کیا کیا؟ یتلو علیکم الآیات، قرآن کی آیات کی تلاوت کی، اور قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کیا، تمہارے نفس کا تزکیہ قرآن کی آیات کے ساتھ کیا ہے۔ اب تصوف کے نام پر بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، تزکیہ کے نام پر بھی اتنے ڈرامے کہ وہ قرآن سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ تقویٰ اور تزکیہ کا تو صرف نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو ملنگزم ہے، یہ جو دمالے ہیں، یہ جو شریعت کے خلاف حرکات و سکنات ہیں، یہ جو اولیاء کے مزاروں پر جتنی بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ سے جوڑنے والی اور یہ تصوف کے قریب بھی بھٹکنے والی نہیں۔
ان چیزوں نے جو اہل عقیدہ صحیح لوگ ہیں وہ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا یقین جو ایک نمبر لوگ ہیں ان سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ طریقہ بھی غلط ہے، شاید یہ سارا تصوف کا پورا راستہ ہی ایسا ہے. ایسا نہیں ہے. شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی تصوف نہیں ہے. وہ تصوف جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں جوڑتا، وہ تصوف نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے. تصوف جن بھوت نکالنے کا نام نہیں ہے. تصوف گلے میں گھنگرو ڈال کر اور پاؤں میں گھنگرو ڈال کر دھمانے ڈالنے اور چیٹے بجانے کا نام نہیں ہے. تصوف سما میں آ کر وجد میں آ کر مختلف اونٹی الٹی سیدھی حرکات کرنے کا نام نہیں ہے. تصوف نام ہے دل کو صاف کرنا. تصوف نام ہے تزکیہ. تصوف نام ہے عشق رسالت کا. اور تصوف نام ہے اپنی عبادات میں، اپنی نمازوں میں خشیت لانے کا، اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا. اور جتنے بھی اکابرین آئے گے، جتنے بھی صوفیاء کرام آئے گے، جتنے بھی اولیاء کرام آئیں گے، انہوں نے کسی تصوف کی طرف لوگوں کو بلایا. بدقسمتی سے 2 نمبر نوٹ اسی چیز کا بنتا ہے جس کا 1 نمبر بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی جیل کی کرنسی شائع کرے گا تو وہ 1000 روپے کی شائع کرے گا، وہ 900 کا یا 1100 کا نوٹ نہیں بنائے گا. تو اسی طریقے سے چونکہ اس فیلڈ میں 2 نمبر بہت زیادہ ہے کہ مجھ سے بھی سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح چل پڑیں گے، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کی محبت کی طرف چل پڑا. میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی رسالت اور اس قرآن کو سمجھنے اور اس قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی طرف چل پڑا ہوں. شیخ نے الحمدللہ صحیح تصوف کا ہمیں چہرہ بھی دکھایا. ان کی اپنی ذات میں شیخ پہ کوئی دربار نہیں ہے، کوئی ان کے والد صاحب کسی گدی پر نہیں آ کر بیٹھے، کوئی ان کے جو مرشد ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب وہ کسی گدی پر نہیں بیٹھے، کوئی ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ جتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آج ہمارے یہاں ایک روایت بن گئی ہے کہ بس پیروں کے بیٹے پیر ہوتے ہیں اور پھر وہ گدی مل جاتی ہے اور اس پر ان کے سارے مریدین کے ساتھ ایک سلسلہ چلتا ہے. نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی بنیاد پر، قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی بنیاد پر، تقویٰ اور شریعت کی پابندی کی اصولوں پر الحمدللہ یہ اپنے متعلقہ لوگوں کی دلوں کی تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور ایسا مرشد اور ایسا ہادی اور رہنما اگر کسی انسان کو مل جاتا ہے جو اسے اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے، جو اس کے نفس کا تزکیہ کرے، اس کے باطن کو پاک کرے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے. میں نے صرف ایک نام میرے ذہن میں آیا، میں وضاحت کر رہا تھا حضرت شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس وظیفے میں مگن تھا، میرے ذہن میں ایک لفظ آیا، دار التزکیہ.